إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید کی آیات کے مضامین رکھے ہیں اس میں یا تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو انواع ہے اقسام ہے ان کا پوری وضاحت کے ساتھ بیان ہے، یا پھر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات ذکر کیے ہیں، فرائض، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، حج کی صورت میں، دیگر عبادات کی صورت میں. احکامات کے اندر صرف عبادات نہیں ہیں بلکہ احکامات کے اندر یہ تمام چیزیں جو معاشرے کے اندر امن کو قائم رکھنے سے متعلق ہوں، جن کو ہم معاملات کہتے ہیں، وہ بھی احکامات کے اندر شامل ہیں. یعنی یا قرآن مجید کے اندر توحید کا تفصیل سے بیان ہے، یا احکامات کا ذکر ہے، اور احکامات کے اندر عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں. حدود اللہ جی یہ بھی معاملات کے اندر ہے کہ معاشرے کے اندر امن کو کیسے قائم رکھا جا سکتا، یا پھر
قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں ان کے اندر واقعات ہیں، قصص ہیں، گزشتہ قوموں کے انبیاء کے واقعات، ان واقعات کے ذریعے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو ایک تعلیم دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جس طرح سابقہ امت پر اللہ نے انعام اور اکرام کیا، ایسا انعام اور اکرام تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا، یا سابقہ امت پر جس طرح اللہ کا عذاب آیا ایسا عذاب تم پر بھی آ سکتا، تو تم جیسے اپنے اعمال رکھو گے ایسا تمہارے ساتھ معاملہ ہو۔ یہ جو سورہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، الم نشرح لک صدرک، اس صورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کی تسلی اور دلاسا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا جیسے ایک شخص کسی بات سے افسردہ ہو جائے، تھوڑا دلی طور پر کسی معاملے کو لے لے اور اس کا کسی کام کرنے کو دل نہ چاہے، تو بڑی عجیب کشمکش میں ہوتا ہے۔ جس نے خوب محنت کی، کام کیا اور اس کو اس طرح سے رزلٹ نہیں ملا جیسا وہ رزلٹ چاہ رہا تھا، تو بسا اوقات انسان بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا کرتا ہے، واویلا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب انسان کو کوئی خیر ملتی ہے تو اسے روکنے والا ہو جاتا ہے۔ تب لوگوں کو نہیں بتاتا اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا، اللہ نے مجھ پر یہ انعام کیا، اللہ کا بڑا فضل ہے، تب نہیں۔ پریشانی آ جائے تو ساری دنیا کو وہ بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر بڑی صعوبتیں اور بڑی قربانیاں دیں، آپ کے صحابہ نے بڑی قربانیاں دیں اور اسلام کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا، ایسے حالات اور معاملات میں آپ کو تسلی دے کر یہ کہا گیا الم نشرح لک صدرک۔ آپ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ یہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے اور اس میں امت کو بھی خطاب ہے۔ امت کو خطاب یہ ہے کہ امت اس بات پر غور کرے اور ان لوگوں سے اپنا تقابل کرے کہ جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ فراوانی ہے، دنیاوی اعتبار سے بہت سے وسائل ہیں، دنیاوی اعتبار سے وہ بہت مالا مال ہے، لیکن اس کے پاس دین جیسی عظیم الشان چیز جو ہے، نعمت جو ہے، اس سے وہ محروم۔ وہ کروڑوں پتی ہو، اربوں پتی ہو، کھربوں پتی ہو، اگر اس کے پاس دین نہیں ہے، اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، تو اس کی یہ ساری دنیا کی آشائشیں اور نعمتیں اور فراوانیاں کس کام کی؟ یہ تمام نعمتیں اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، آخرت کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اس کی دنیا کی حد تک ہیں، آخرت میں اس کے کسی کام نہیں آئیں، بلکہ آخرت میں تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے وبال بن جائیں اور اس کا اسے حساب دینا پڑے۔ اس لیے کہا گیا الم نشرح، اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ الم نشرح لک صدرک۔ وہ شخص بھی غور کرے کہ جس کے پاس پہلے ہدایت نہیں تھی، اللہ نے اسے دین کی سمجھ نہیں تھی، اس کے پاس صحیح دین کی معرفت نہیں تھی، اللہ نے اسے دین کا صحیح فہم عطا کر دیا۔
اللہ نے اسے رائے حق دکھا دی، اور پھر صرف یہی نہیں کہ اللہ نے اسے دین کا صحیح راستہ دکھا دیا، بلکہ اللہ نے اس پر اسے چلا دیا۔ اب وہ اپنی زندگی کا تقابل کرے ان لوگوں سے جو اس سے محروم ہے، یا تقابل کرے اپنی سابقہ زندگی سے کہ سابقہ زندگی میں وہ کیا تھا اور موجودہ حالات میں اللہ نے اس پر کتنا بڑا احسان کیا، اور پھر دیکھے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو قرآن مجید مجھ سے ہی ہم کلام ہے، قرآن مجید میں یہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا۔ الم نشرح لک صدرک۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اسی آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایت پر ہے، روشنی پر ہے، گمراہی سے بچا ہوا۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے، جس کا دل ہدایت کو قبول نہیں کرتا، جس کا دل ہدایت کو تسلیم نہیں کرتا، جس کا دل ہدایت کی طرف نہیں آتا، آپ اس کو کتنا ہی ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ جس کا دل اللہ نے، جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، کتنی بڑی اس پر اللہ کی نعمت ہے، کتنا اس پر اللہ کا فضل ہے۔ تو فرمایا پیغمبر الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا دل، آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور اے پیغمبر ہم نے آپ سے وہ سارے بوجھ اتار کر نہیں پھینک دیے۔ کن بوجھوں کو اتار کر پھینک دیا؟ جو بوجھ اس معاشرے کے اندر ہر انسان پر تھے۔ کوئی شخص قوم کے رسوم و رواجات کا، کوئی قوم کے اصول و قواعد کا، اور مختلف قسم کے الہوں کی پرستش میں گرفتار تھا، اللہ نے تو آپ کو ان تمام بوجھوں سے، ان تمام رسوم سے، ان تمام رواج سے، یہ سارے پھندے اور یہ سارے طوق اور یہ سارے بوجھ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتار کر پھینک دی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا۔ ایک انسان اللہ کا غلام ہو کر رہے، اس سے بڑی اس کی سعادت مندی کیا ہے؟ قرآن تو ہر موقع پر، ہر جگہ، ہر بات کو ایسی وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ اے لوگوں تم خود بتاؤ، ایک بندہ، ایک غلام ہے اور اس کے بہت سے مالک ہیں، اور وہ ان تمام مالکوں کے کام کرتا ہے، ان سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ غلام عافیت میں ہے، یا ایک غلام ایسا ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، اور وہ غلام اس ایک مالک کو خوش کرنے کے اندر لگا ہوا ہے۔ زیادہ سہولت میں کون ہے، زیادہ آسانی میں کون سا ہے؟ کس غلام کے بارے میں آپ کہیں گے یہ غلام بڑا خوش نصیب ہے، جو ایک کو راضی کرنے کے لیے فکر کر رہا ہے، یا جو سب کو خوش کر رہا؟ جو سب کو راضی کرنے والا ہے وہ جتنی بھی محنت کر لے وہ سب کو راضی نہیں کر سکتا۔ وہ کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ جو ایک کا غلام ہے، جو ایک کو راضی کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے،
وہ سب سے زیادہ عافیت میں ہے، راحت میں ہے، سکون میں ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، جس نے آپ سے وہ تمام بوجھ اتار دیے، وہ بوجھ جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اے پیغمبر، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت سی چیزوں میں اللہ کے ذکر کے ساتھ آ گیا۔ آپ اگر کلمہ پڑھیں تو جب تک آپ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہ کہیں، آپ کا ایمان مکمل نہیں۔ آپ نماز کے لیے اذان دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کہنا پڑتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح نماز آ گئی، نماز میں جہاں اللہ کی حمد ہے، تعریف ہے، توصیف ہے، اور یہ تمام چیزیں ہیں، آخر آپ تشہد میں بیٹھے تو اللہ کے نبی پر درود بھی پڑھا، اور بعض روایت میں آتا ہے جس نماز میں درود نہ ہو وہ نماز نہیں ہے۔ تو ہر زاویے سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھی آپ کے ذکر کو مکمل کیا، حتیٰ کہ فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، دونوں ساتھ ساتھ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب آپ کو یہ آخر میں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اے پیغمبر، دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کبیرہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر تاکیداً کہا ہر تنگی کے بعد آسانی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ پر مصائب ہی مصائب ہیں، آپ پر مصائب ہی مصائب ہیں، تکالیف ہی تکالیف ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تنگی کے بعد آسانی بھی رکھی۔ ایک وقت تھا کہ کوئی آپ کی بات سن نہیں رہا تھا، ایک وقت تھا کہ اسلام قبول کرنے والے تھوڑے تھے، ایک وقت تھا کہ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو بڑی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی، ایسا بھی وقت تھا۔ لیکن وہ بھی وقت آیا جب کل صحابہ کی تعداد کو گنا گیا تو جو صحابی اور صحابیات ہیں ان کی تعداد 1,44,000 ہے، کل صحابہ اور صحابہ۔ امام ابو زرعہ نے نقل کیا کہ حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر جن صحابہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا ان کی تعداد 1,14,000۔ کہیں کوئی بات سننے والا نہیں تھا، اور کبھی اللہ نے آپ پر یہ اکرام کیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ وَإِنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، یہ کشادگی بھی ہے، کب؟ تکلیف کے بعد۔ ایسا نہیں ہے کہ تکلیف ہے اور راحت نہیں۔ اگر ایک انسان کی پوری زندگی تکلیف میں گزر جائے، کرب میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے،
تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی تو ساری زندگی تکلیف میں گزر گئی، اس کے لیے تو راحت نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ یہ جو تکلیف کے بعد راحت ہے کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر تکالیف کے بعد پھر راحت ہے، پھر آسانی ہے۔ وَإِنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرَبِ، ہر تکلیف کے بعد اللہ نے راحت رکھی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تکلیف کے یہ ایام طویل ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد اس کو راحت عطا نہ ہو۔ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ مات فلان، فلاں شخص فوت ہو گیا، وراح نفسہ، اور اس کے نفس کو راحت مل گئی، تکلیف میں تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، راحت میں صرف وہ ہے جس کا خاتمہ خیر ہوا، خاتمہ بالخیر، جو آخرت کے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے ایک روایت جو بڑی جامع حدیث ہے، اور بہت سے اہل علم نے صرف اس ایک ہی حدیث کی شرح میں پوری کتاب لکھی۔ اس حدیث کو شرح ابن عباس کے نام سے ان کتابوں کو جانا جاتا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھا، اور آپ نے مجھ سے کہا یا غلام، اے بچے۔ میں نے کہا لبیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، سن رہا ہوں۔ تو آپ نے اسے کچھ باتیں کی، کچھ باتیں سمجھائیں، اور اس گفتگو کے اندر جو محدثین نے بہت سارے فوائد ذکر کیے، اس میں یہ فائدہ بھی ذکر کیا کہ سفر میں کسی کو نصیحت کرنا، سفر میں بھی کسی کو کوئی دین کی بات کرنا، تو بعض دفعہ وہ چیز، وہ لمحات، وہ باتیں یادگار بن جاتی، پھر انسان اس کو بیان کرتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس کو بہت سے شرف حاصل ہیں، ان میں سب سے بڑا شرف کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ شرف تمام صحابہ کو حاصل نہیں ہے، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھے آپ کے ساتھ سواری کرنے کا شرف حاصل، اور یہ شرف محدثین نے اس پر بھی کتاب لکھی اور ذکر کیا ہے کہ 50 صحابہ ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھنے کا سواری پر شرف حاصل۔ جناب عبداللہ ابن عباس ہیں، جناب معاذ ہیں، جناب حسن ہیں، جناب حسین ہیں، جناب فضل ہیں، یہ بھی جناب عباس کے بیٹے ہیں۔ ایسے کئی امہات المومنین ہیں جنہوں نے سفر میں آپ کے ساتھ ان کو ایک سواری پر بیٹھنے کا شرف حاصل، اور یہ بہت بڑا شرف ہے۔ تو آپ نے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مخاطب کیا اور دیکھا کہ پوری توجہ سے بات سن رہے ہیں، تو آپ نے اس سے کہا یا غلام، اے بچے۔ اس وقت ان کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس وقت عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ 16 سال، کسی نے کہا 10 سال، لیکن صحیح روایت کے مطابق اگر حساب کیا جائے تو ان کی عمر 13 برس۔ تو ظاہر ہے یہ اللہ کے نبی کی زندگی کا واقعہ، اور اہل عرب اس بچے کو جو پیدا ہوا، پیدا ہونے سے لے کر بالغ ہونے سے پہلے اس بچے کو
غلام کہتے ہیں، اے بچے۔ تو آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے بیٹا تم اللہ کے محافظ بنو، اللہ تمہارا محافظ بنے گا۔ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تو ساری کائنات کا محافظ ہے۔ تو فرمایا کہ احفظ دین اللہ، تم اللہ کے دین کے محافظ بنو، یحفظ کا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تجدہ تجاہک، اور تم ہر مشکل گھڑی کے اندر اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پاؤ۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے دین کے محافظ بنو۔ اللہ کے دین کے محافظ بننے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے دین کے محافظ بننے کا معنی یہ ہے اللہ کی حد کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی جو حدیں ہیں اس سے تجاوز نہ کرو، اللہ نے جو تم پر فرائض کیے ہیں ان فرائض کو پامال نہ کرو۔ احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کرو۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے لیے تمہیں بلایا گیا، تم نماز کے لیے آ جاؤ، یہ اللہ کے دین کی حفاظت ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، تم سے روزے کا تقاضا ہوا، تم روزے کا تقاضا پورا کرو، یہ اللہ کے دین کی حفاظت ہے۔ جیسے جیسے اللہ کا دین تم سے تقاضا کرتا جائے تم اس تقاضے کو پورا کرتے جاؤ، اس سے تجاوز نہ کرو، اس سے منہ نہ موڑو۔ یحفظ کا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کی حفاظت فرمانا کیا ہے؟ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اس کا کیا معنی؟ کہتے ہیں اس حفاظت کے بھی دو مفہوم۔ حفاظت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیاوی اعتبار سے تمہیں اور تمہارے اہل و عیال کو محفوظ رکھے گا، کسی بہت بڑی آزمائش میں تمہیں مبتلا نہیں کرے گا۔ کسی پریشانی میں گر گئے تو اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہارے اہل و عیال کی حفاظت کرے گا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت کا، ہر قسم کی پریشانی سے دور رہنے کا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں درگزری کا، معافی کا اور عافیت کا، کہ مجھے کسی بہت بڑی آزمائش کے اندر نہ ڈال۔ یعنی ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ فی الدنیا والآخرہ، اب بہت سی دور حاضر کے اندر یا ہر دور کے اندر انسان کے ساتھ بڑے مسائل اور بڑے معاملات، اور انسان کی فطرت تو یہ ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان تو بڑا کمزور پیدا کیا گیا، وہ تو تھوڑی تھوڑی سی بات پر جو ہے ڈگمگا جاتا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی اور اس کے اہل خانہ کی جو ہے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کسی بڑی ابتلا کے اندر، آزمائش کے اندر مبتلا نہیں کرے گا، اور اگر کبھی مبتلا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ اس لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جس شخص پر کوئی مصائب نہ آئے وہ بھی اپنا محاسبہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا صحیح معنی میں بندہ ہے، جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ اس کے لیے ضرور بالضرور نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے
کہ جس پر مصائب آئے وہ بھی سمجھ لے کہ میری آزمائش ہے، اگر اس کے معاملات صحیح ہیں، دینی اعتبار سے وہ بندہ صراط مستقیم پر ہے، اور اگر مصائب آتے ہیں اور چلتے نہیں، مصائب پر مصائب آتے ہیں، مصائب پر مصائب آتے ہیں، تو فرماتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو دیکھے اور اپنا محاسبہ کرے کہ مصائب آتے ہیں، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، تو احفظ اللہ، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کے حدود کے، اللہ کے دین کا محافظ بن، اللہ کے دین پر جم جا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر پر استقامت اختیار کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن یہ آیت پڑھی اور صحابہ سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے دین پر استقامت کرنا چاہیے، جیسے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر دعائیں کرتے رہے، جم گئے۔ فرمایا نہیں، تم نے اس کو محمول کیا ہے اس کا جو اصل مفہوم ہے اس کے علاوہ پر۔ اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ فرمایا اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جب ایک شخص یہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس کے بعد وہ غیر الہ سے بالکل کٹ جائے، پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ نہیں فلاں سے بھی کچھ ہو جائے۔ کئی لوگ مصائب اور پریشانی میں آتے ہیں، اس موقع پر ان کی توحید کا امتحان ہے، اس موقع پر اس بات کا امتحان ہے کہ اس نے جو یہ کہا ہے میرا رب اللہ ہے، واقعتاً وہ اللہ کو رب مانتا ہے، یا ایسے پریشانی میں، ایسے مصائب میں آ کر وہ کہتا ہے نہیں فلاں کے پاس بھی چلے جائیں، اس کا علاج فلاں کے پاس بہت اچھا ہے، فلاں جو ہے اس راستے سے نکال دے گا۔ احفظ اللہ یحفظ کر، تو اللہ کے دین کا محافظ بن، اس دین کے ساتھ وفادار بن، یحفظ کا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور تیری حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور تیرے اہل کو ہر پریشانی سے بچائے۔ یا تو مصائب آئیں گے نہیں، اور اگر آئے تو اللہ اس سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تیری حفاظت اس طرح کرے گا، اور دوسرا کہتے ہیں کہ اس حفاظت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دین پر ایسی استقامت عطا کرے گا کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تعالیٰ تیرا خاتمہ ایمان پر کرے گا، تیری موت ایمان پر ہوگی۔ اور ایسے بے شمار واقعات، کسی کی موت نماز کی حالت میں ہوئی، کسی کی موت سجدے کی حالت میں ہوئی بیت اللہ کے اندر، مقام ابراہیم پر۔ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں مجاہد بن جبر، ان کی وفات بیت اللہ کے اندر ہوئی، مقام ابراہیم پر سجدے کی حالت۔ کئی ایسے واقعات، جناب عثمان بن عفان کی وفات کیسے ہوئی؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئی، روزے کی حالت میں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے مرتے دم تک اس پر قائم رکھے گا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، بہت سے ائمہ حدیث ہیں جن کی عمر بھی زیادہ ہے، اور زر بن حبیش ایک بہت بڑے تابعی ہیں، عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں، 127 سال عمر تھی۔ سوید بن غفلہ، اس نے اللہ کے نبی کا دور بھی پایا ہے، یہ صحابی نہیں ہے، یہ بھی تابعی ہے، 120 سال عمر پائی۔ ایسی بھی ایک فہرست ہے، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کا خاتمہ جو ہے وہ بالخیر ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے کوئی فوت ہو،
حرام بنت ملحان کو جب خنجر مارا گیا تو وہ آر پار ہو گئی، جیسے مارا پیچھے سے وار کیا خون نکل آیا، وہ خون اٹھایا اور ایسے اچھالا اور کہا فز دو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی۔ شارحین کہتے ہیں کہ ہر مرنے والے کی آرزو یہ ہونی چاہیے، جیسے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ پر ہوا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ تو اس موقع پر کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تو کہتے پھر انہوں نے اس موقع پر یہ کیوں کہا کہ فزت ورب الکعبہ، تو کہتے ہیں یعنی ان قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا منظر ان کے نگاہ کے سامنے کر دیا جب انہیں یہ لگا خنجر، تو پھر کہا فزت ورب الکعبہ، احفظ اللہ، تو اللہ کے دین کا محافظ بن اور تو اللہ کے دین پر استقامت اختیار کر، یحفظ کا، اللہ تیری دونوں طرح سے حفاظت کرے، پوری زندگی میں تیرے اہل کی، تیرے مال کی، تیری اولاد کی، سب کی تیری حفاظت کرے، اور یحفظ کا میں مرتے دم تک اللہ تعالیٰ تجھے دین پر قائم رکھے اور تیرا خاتمہ بالخیر ہو۔ تو یہ جو صورت تھی اس معنی کے اندر سورہ علم نشرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور اس میں امت کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے، امت کے لیے بھی اس طرح سے کہ امت اس بارے میں سوچے کہ اللہ نے واقعتاً اس پر احسان نہیں کیا، کہ اللہ نے اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیا۔ ایک ہی گھر میں دو بھائی ہوتے ہیں، آپ دیکھیں، ایک کو اللہ نے دین کی سمجھ دی، ایک کو نہیں۔ باپ بیٹا ہوتے ہیں، ایک کو اللہ نے سمجھ دی، ایک کو نہیں۔ دو بھائی تھے، ابو جہل اور ان کا بھائی تھا عمر بن ہشام، حارث بن ہشام۔ حارث بن ہشام صحابی ہے، ابو جہل عمر بن ہشام وہ اللہ کے نبی کا دشمن۔ کبھی باپ بیٹے کا معاملہ ہے، بیٹے کو اللہ نے ہدایت سے نواز دیا، باپ، تو یہ اللہ کا فضل نہیں؟ یہ اللہ کا تم پر احسان نہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نعمت کا انسان کو پتہ اس وقت چلے گا جب وہ اللہ کی عدالت میں پہنچے گا، جب وہ مرے گا، جب اس کے پاس حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا، تب اسے پتہ چلے گا کہ میرے پاس کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی نعمت تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس زاویے سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔